بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کی اردو سے اشفاق احمد کا تعارف۔ تو عزیز طلبہ یہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ اشفاق احمد 1925 میں پیدا ہوئے اور 2004 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1925 ہے اور ان کی جو وفات ہے وہ 2004 ہے۔ عزیز طلبہ اشفاق احمد خان المعروف تلقین شاہ ہوشیارپور مشرقی پنجاب انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں خانپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد خان محکمہ لائف سٹاک میں ڈاکٹر تھے۔ میٹرک فیروزپور کے نواحی قصبے مکستر اور بی اے کے امتحانات فیروزپور سے پاس کیے۔ عزیز طلبہ قیام پاکستان کے بعد آپ کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا تو آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے اردو کیا۔ عزیز طلبہ میٹرک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اشفاق احمد نے کہاں سے کیا تھا، نواحی قصبہ مکستر، اور اس کے بعد ایف اے اور بی اے کے امتحان ان کے جو فیروزپور سے ہیں۔ اور جب پاکستان بن گیا قیام پاکستان کے بعد یعنی کہ پاکستان بن جانے کے بعد آپ کا خاندان جو ہے وہ ہجرت کر کے پاکستان آیا تو آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے اردو کیا۔ یہاں لاہور میں آگے اشفاق احمد نے ایم اے اردو کی جو ڈگری ہے وہ حاصل کی۔ عزیز طلبہ اشفاق احمد بحیثیت پروفیسر دیال سنگھ کالج لاہور، روم یونیورسٹی اٹلی اور پنجاب یونیورسٹی لاہور میں خدمات انجام دیتے رہے۔ 1967 میں انہوں نے بحیثیت ڈائریکٹر مرکزی اردو بورڈ میں فرائض منصبی سنبھال لیے اور ادارے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اس ادارے کے جو ہے وہ فرائض سنبھالنے کے بعد انہوں نے اس کو بہت جو ہے وہ ترقی بھی دی۔ انہوں نے علمی و ادبی سطح پر بھرپور زندگی بسر کی۔ اشفاق احمد نے عزیز طلبہ علمی اور ادبی جو سطح ہے اس پر ان کی زندگی جو ہے وہ بھرپور ہے، مطلب کہ بڑی شاندار زندگی جو ہے وہ اشفاق احمد نے گزاری ہے۔ عزیز طلبہ اشفاق احمد 20ویں صدی کے ادبی افق پر یعنی ادبی دنیا پر افسانہ نگار، ڈرامہ نویس، سفرنامہ نگار، نقاد، فیچر نگار، مترجم، شاعر، فلسفی اور دانشور کی حیثیت سے ابھرے۔ ادبی افق عزیز طلبہ ادبی دنیا میں افسانہ جو ہے وہ کہتے ہیں شارٹ سٹوری کو، یعنی کہ افسانہ لکھنے والے، افسانہ نگار، ڈرامہ نویس ڈرامہ لکھنے والے، سفرنامہ نگار سفرنامہ لکھنے والے، نقاد جو ہے یہ کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کرنا، خوبیاں جو اور خامیاں جو ہے کسی بھی تخلیق کی جو ہے وہ علیحدہ کرنا، فیچر نگار جو ہے وہ کالم نگار کو کہتے ہیں، مترجم ترجمہ کرنے والا ہے، شاعر شاعری کرنے والا، فلسفی جو ہے عقلی دلائل سے کچھ چیزوں کو ثابت جو کرتا ہے اس کو فلسفی کہتے ہیں، اور دانشور کے معنی صاحب رائے کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے ہے۔ وہ بنیادی طور پر قصہ گو یعنی کہانی کہنے والے ادیب اور کہانی نویس تھے اور کہانی لکھنے والے تھے۔ ان کی مختلف نوع تخلیقی جہات میں کہانی کی مختلف اشکال ظہور پذیر ہوئیں۔ نوع کے مطلب قسم کے ہیں عزیز طلبہ، اور جہاد جو ہے وہ سمت کے معنی میں ہم لیتے ہیں، اور یہ جہد کی جمع ہے جہاد، تو جہد کے معنی جو ہے وہ پرتیں بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کئی ان کے لکھنے کے جو ہے وہ پہلو ہیں۔ انہوں نے مختلف جو ہے وہ اصناف میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ ظہور پذیر ہوئے، ظاہر ہونا۔ عزیز طلبہ ان کی قصہ گوئی، ان کا قصہ جو کہنا ہے اور جادو بیانی کا مظہر ان کا مقبول ٹیلی ویژن پروگرام زاویہ تھا۔ یہ وہ پروگرام کرتے تھے، یہ ان کی تخلیق بھی ہے، بڑی مشہور تخلیق ہے ان کی تخلیق کا نام ہے زاویہ، جس میں وہ بصیرت افروز گفتگو کرتے، یعنی کہ بصیرت ہوتا ہے عزیز طلبہ اصل میں دل کی جو بینائی ہے، دل کی جو آنکھ ہے، یہ جو ظاہری آنکھ ہے نا جس سے ہم دیکھتے ہیں یہ بصارت اس کو کہتے ہیں، اور دل کی آنکھ کو جو ہے وہ بصیرت کہتے ہیں۔ دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے تو اس سے اگر دیکھتے ہیں تو اس کو بصیرت کہتے ہیں، یعنی دل کی بینائی، بصیرت دل کی بینائی، بصیرت افروز گفتگو کرتے۔ عقل مند کے معنی میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں، اور نوجوانوں کی فکری رہنمائی کا فریضہ نبھاتے۔ انہوں نے 50 کے قریب کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اشفاق احمد نے عزیز طلبہ تقریباً 50 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں جو ان کی سہل، جن کی آسان ہے، رواں ہیں،
رواں اور بے تکلف انداز بیان کی عکاس ہے. ان کا لب و لہجہ منفرد اور شرینی گفتار سے بھرپور ہے، یعنی کہ ان کی گفتگو جو ہے وہ بڑی میٹھی ہے. انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ برائے حسن کارکردگی، جن کارکردگی کا جو ہے انہیں تمغہ بھی جو ہے وہ مل چکا ہے، وہ وصول کر چکے ہیں. ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز کے قومی اعزازات سے نوازا گیا. یہ اعزازات جو ہے وہ اشفاق احمد کو دیے گئے ہیں. تمغہ برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیازات جو ہے یہ القابات جو ہیں یا یہ جو ہے وہ اعزازات جو ہیں یہ اشفاق احمد کو حکومت پاکستان کی طرف سے جو ملے. عزیز طلبہ، اشفاق احمد کی معروف تصانیف، ان کی جو مشہور تصانیف ہیں ان میں سے ایک محبت سو افسانے، یہ ایک ہے. پھر سفر مینا ہے، اجلے پھول ہے، من چلے گا سودا، حیرت کا دا، ننگے پاؤں، تلقین شاہ ریڈیو پروگرام تھا ان کا، ٹالی تھلے، یعنی کہ یہ ٹالی شیشم کا درخت جو ہے اس کو ٹالی کہتے ہیں. تو تھلے پنجابی کا لفظ ہے، جن کے نیچے، ٹالی کے نیچے یعنی شیشم کے نیچے، ٹالی تھلے. اونچے برج لاہور دے، طوطا کہانی، زاویہ ٹیلی ویژن سیریز تھی ان کی، کھٹیا وٹیا اور سفر در سفر وغیرہ شامل ہیں. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اشفاق احمد کا مختصر مگر جامع تعارف. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.